حضرت علی کی انہوں نے بیعت کر لی تھی، ہاں مجبوراً کی تھی۔ میں نے کہا آپ نے حضرت علی کو مولوی سمجھ رکھا ہے جو کمیٹی کے سامنے سرنڈر کر جاتا؟ نہیں، آپ ذرا خدا رہا مولا کو مولانا نہ سمجھ لیں، جی ہاں، کہ کمیٹی کے سامنے آپ سرنڈر ہو رہے ہیں کہ یہ بھی مان رہے ہیں وہ بھی مان رہے ہیں۔ حالانکہ ایک جملہ خدا کی قسم، جائیں گے تو دعائیں دیتے ہوئے جائیں گے، جملہ یہ ہے کہ جب پہلی خلافت کی شورا نے فیصلہ دے دیا کہ فلاں صاحب خلیفہ، بالکل یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں، ہم ان کو خلیفہ سقیفہ بنی ساعدہ مانتے ہیں، ہسٹری کا بالکل کوئی انکار نہیں ہمیں، مگر یاد رکھیے وہ خلیفۃ المسلمین تو ہو سکتے ہیں، خلیفۃ الرسول نہیں، سمجھیے گا؟ اللہ اکبر، ٹھیک ہے نا؟ وہ خلیفۃ المسلمین ہے، آپ لکھیں، بے شک لکھیں، 1000 مرتبہ لکھیں، ہمیں خلیفۃ المسلمین سے کام ہی کوئی نہیں، ہمارے ہاں خلافت ہوتی ہی رسول کی ہے۔ میں سمجھے یا نہیں آپ حضرات؟ خلیفۃ الرسول پر ہے جھگڑا، خلیفۃ المسلمین پر تو کوئی کنٹروورسی نہیں ہے، وہ جسے چاہے آپ دے لیں۔ خلیفۃ المسلمین کی پہلی شورا میں جب اپوائنٹ کر دیا گیا تو ایک صاحب نے وہاں پر کہا، کل انشاءاللہ بتاؤں گا کہ وہاں پر شرائط خلافت کیا طے ہوئی تھیں۔ جو پہلی شورا میں میٹنگ میں پہلی خلافت کی 4 شرطیں پہلے خلیفہ نے خود بتائیں، ان میں سے ایک بھی ان میں نہیں پائی جاتی۔ یہ ریسرچ ورک ہے، اگر آپ چپ رہیں گے تو نہیں آئے گا، بولنے پہ آئے گا۔ ایک بھی شرط اس میں ان میں موجود نہ تھی جو صاحب پہلے خلیفہ مقرر ہوئے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اصل تو بحث یہ ہے کہ خلافت برحق خلیفہ رسول کے لیے، خلیفۃ المسلمین کی بات نہیں۔ جب مولا کائنات سر اللہ فی العالمین، امیر المؤمنین، امام المتقین، علت غائی کائنات، حلال مشکلات، استاد جبریل، شافع محشر، ساقی کوثر، نفس رسول، ولی اللہ، ید اللہ، نفس اللہ، عین اللہ، وجہ اللہ، علی ابن ابی طالب علیہ السلام، کو آ کر کہا کہ فیصلہ تو ہم کر چکے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ایک مرتبہ شورا میں آ جائیں، ذرا توجہ رہے، آپ شورا میں آ جائیے۔ جیسے ہمیں ٹی وی پر 2.5 گھنٹے کے لیے بلایا اور انتہائی بدبودار مفتی کو سامنے بٹھا دیا، اور وہ مفتی نے پہلی بات ہی یہی کی، پہلی بات ہی کہ دیکھیے علامہ، ہم تو بڑا نام سنتے تھے آپ کا، آپ تو بالکل جوان ہیں۔ میں نے کہا میں اس امام کا ماننے والا ہوں جو بوڑھا ہوا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو جہاں تک میں نے کہا یہ تعلق ہے آپ کا عمر کا، میں نے کہا عمر کا کریڈٹ آپ کے مذہب میں بہت لیا گیا، میں نے کہا آپ بات کیجئے، آپ یہ عمر کی بات چھوڑ دیجئے، ایج کی بات چھوڑ دیجئے، آپ بات کریں ہمارے ساتھ، اس کے بعد پتہ چلے گا از کوزہ برون آیت ہر چکے دروست، برتن سے وہی نکلے گا جو اس میں ہوگا۔ تو اسی طریقے ہمیں بھی بلایا گیا، بڑے دھوکے سے بلایا ٹی وی والوں نے، دیکھیے عجیب دھوکے باز ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمیں کہہ رہے ہیں امام حسین پہ تقریر کرنی، اور وہاں پر انہوں نے جو شروعات کی وہ یہی کی کہ اگر نبی کے بعد نبی ہوتے تو فلاں صاحب ہوتے۔ یہ آج ایک نئی سازش ہے، کیونکہ یہ میرا فرض ہے سال میں ایک مرتبہ اس پوڈیم سے یہ پیغام لینا۔ ایک نئی سازش بڑی عجیب ہو رہی ہے، امام حسین علیہ السلام کے ایثار کو اور قربانی کو سیکنڈری کرنے کے لیے اب 2 بزرگوں کی شہادتیں بھی ساتھ منائی جا رہی ہیں۔ ملاحظہ کر رہے ہیں نا؟ اب شہادت اور ہلاکت میں پہلے تو فرق ہونا چاہیے۔
پہلے تو یہ فرق رکھے کہ شہادت کیا ہے، ہلاکت کیا. جی ہاں، شہادت کسی کی ہے تو منائے، ضرور منائے، مگر ایگزیکٹ ڈیٹ پہ منائے. جب یہ بحث چھڑی کہ آپ یہ کون سی بات ہے، یہ ہمارے اردو ٹائم والے نے کہا کہ علامہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہر ہفتے، دوسرے ہفتے، تیسرے ہفتے کوئی نہ کوئی آپ کا امام دنیا میں آ رہا ہوتا ہے، یہ کتنے ہم آپ کے جشن لکھے اخبار میں. میں نے کہا بھیا اصحاب کی تعداد تو لاکھوں میں تھی، آپ بھی منا لیجئے ان کے دن. ہمارے تو بالکل محدود ہے نا، ہم تو 14 ہیں، 14 کی ولادت ہے اور 13 کی وفات ہے، رحلت ہے، شہادت ہے یا وفات ہے. تو ہم تو ظاہر ہے کہ ہمارے تو دن ٹوٹل دیکھ لیجئے 27 تو دن ہیں ہمارے. تو آپ کے تو 1,30,000 تو صرف موجود تھے غدیر کے جلسے میں، 1,30,000 تو وہاں تھے نا. تو کہنے لگے کہ اتنے دن ہم کہاں سے لائیں گے. تو میں نے کہا اس لیے ہم نے ان محدود کو مانا ہے کہ جن کا علم بھی لامحدود ہے، فضیلتیں بھی لامحدود. اللہ اکبر. تو علی کو بلایا گیا اس خلافت کے سیکنڈ جلسے میں. پہلے میں طے ہو گئی کہ فلاں صاحب ہو گئے، علی کو بلایا گیا کہ آپ تشریف لائیے. یہ کوئی غلط فہمی میں نہ آ جائے کہ بیعت کے لیے بلایا گیا، یہ بھی میں وضاحت کر دوں. نہ علی نے بیعت کی ہے، نہ علی بیعت کر سکتے ہیں. توجہ رہے، یہ بلکہ یہ تشبیہ تو نہیں، یہ قیاس بالفارق ہے. بالکل اسی طرح جس طرح فرشتہ گناہ نہیں کر سکتا، اس طرح علی بیعت نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. کیونکہ بلا کچھ ملاحظہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ جی ہاں، یہ میں نے کہا مثال ریزمبلنس نہیں ہے، اس لیے کہ فرشتے کی تو کیا مجال ہے. ہم جیسوں کا دعویٰ یہ ہے کہ دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. ان کی تو بات ہی بہت بلند ہے. صرف سمجھانے کے لیے اتنا کہہ دیا. عصمت میں یہ عیب ہے، جیسے فرشتہ گناہ نہیں کر سکتا، منافی عصمت ہے، اس طرح علی بیعت نہیں کر سکتے. یہ منافی امامت بھی ہے، منافی خلافت بھی ہے، منافی وصایت بھی ہے، منافی عصمت بھی ہے. تو گئے کیوں تھے؟ ظاہر ہے کہ بلایا ہے انہوں نے تو چلے گئے ہیں. میں آپ سے بھی کہوں گا آپ بھی اپنا یہ جو لوڈ ہے مجالس کا اور انفارمیشن کا، اس کو یہی تک محدود نہ رکھیے. آپ سے درخواست کرتا ہوں جس طرح علی گئے ہیں نا، آپ بھی جائیں، سنی بھائیوں کے ہاں جائیں، ان کو بلائیں یہاں پر. اگر سنیوں کے ہاں جانا جائز نہ ہوتا تو پہلے سنی جلسے میں خلافت کے بعد دوسرے جلسے میں علی کیوں گئے ہوتے؟ جائیں اس لیے کہ اسی طرح تو تبلیغ ہوتی ہے. تو سرکار وہاں گئے تو ایک صاحب نے کہا کہ یا علی آپ میں اور ہم میں فرق کیا ہے. اب یہ خطبہ ہے بہت طویل، آئے گا ڈیٹیل سے، مگر صرف ایک جملہ آج کہنا ہے، صرف ایک جملہ، تاکہ آپ جائیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے کہ آئندہ کی تقریروں میں کس طرح طوفان آ رہا ہے، جیسے یہ برف کا طوفان آیا. جی ہاں، یہ بھی امریکہ سے ہی آیا ہے. وہ ظاہر ہے وہ ویدر کا طوفان ہے، یہ فضائل کا طوفان ہے. تو سرکار گئے اور سرکار نے قبلہ بس یہ جو پہلے جملے کہے نا، جب ان صاحب نے کہا آپ میں اور ہم میں فرق کیا، فرمایا ابن الصفا، انا ابن الصفا ووالدی ابن الصفا وجدی ابن الصفا. اسے سمجھ نہیں آئی. کہا کیا مطلب ہے؟ کہا انا من نکاح، والدی من نکاح، جدی من نکاح، جد و جدی من نکاح. اللہ اکبر. میں نکاح کا، میرا بابا نکاح کا، میرا دادا نکاح کا، میرا پردادا نکاح کا، ہم آدم تک نکاح کے ہیں. ہے تم میں کوئی اور جن کی 4 نسبتوں میں نکاح ہو؟ اللہ اکبر. انا من صفا، والدی من صفا، جدی من صفا، انا من نکاح، والدی من نکاح، جدی من نکاح، والد جدی من نکاح، جد جدی من نکاح. اللہ اکبر. مسئلہ ہی حل ہو گیا. اب تو آپ کو اندازہ ہو گیا نا کہ علی کے اس